ایک شہر تب نہیں ختم ہوتا جب اس پہ بم گرائے جاتے ہیں. شہر تب ختم ہو جاتے ہیں جب شہر میں لگے ہوئے نلکوں سے پانی کے بجائے ہوا نکلتی ہے. کراچی اب تو لاہور میں بھی، دہلی، بنگلورو، پانی اچانک ختم نہیں ہو گیا بلکہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا. سب سے پہلے پریشر ڈراپ ہوتا ہے نلکوں میں، اس کے بعد پانی آنے کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے اور آخر میں شہر کی سڑکوں پر ٹینکرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان شہروں میں رہنے والے لوگوں نے اچانک ایک دن ریئلائز کیا کہ پانی کوئی پبلک سروس نہیں رہ گیا بلکہ ایک پرائیویٹ بزنس بن کے رہ گیا. یہ کسی کلائمیٹ چینج کی، موسمی تبدیلی کی کہانی نہیں ہے، یہ پاور یعنی طاقت کی کہانی ہے. اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے بالکل ایک عام سی بات سے. کسی بھی بڑے شہر میں ساؤتھ ایشیا کے آپ نلکا کھولیں، کراچی میں کھول لیں، لاہور میں کھول لیں، دہلی میں کھول لیں، بنگلورو میں کھول لیں، کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے. کوئی آواز نہیں آتی، کسی قسم کا پانی ڈرپ نہیں کرتا، صرف ہوا نکلتی ہے. بالٹیاں خالی رہتی ہیں اور موٹریں جو ہیں وہ فضول میں چلتی رہتی ہیں. جب ان شہروں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید پانی کل صبح آئے گا. شاید جو پینے کا پانی ہے وہ پہلے ہی پلاسٹک بوتلوں کے اندر کونے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، خریدا گیا، ناٹ سپلائیڈ. نہانے کا ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے، صفائی کا ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے، دفتروں میں جانے میں دیر ہو جاتی ہے. زندگی خاموشی سے ایڈجسٹ کر جاتی ہے اس چیز کے لیے جو ایک زمانے میں مفت ہوا کرتی تھی. ایک عجیب سا تماشا لگتا ہے ایسے شہروں میں. کراچی میں تو ہر روز ہر گھنٹے لگتا ہے. پانی کا ٹینکر جب کسی محلے گلی کے اندر آتا ہے تو تمام بڑے گھروں سے بھی اور چھوٹے گھروں سے بھی لوگ باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ کس کا ٹینکر آیا ہے، لاٹری کس کی لگی ہے. کیش گھر کے مالک کی جیب سے نکل کے ٹینکر والے کی جیب میں چلا جاتا ہے. کسی قسم کی رسید نہیں ملتی، کسی قسم کے سوال بھی نہیں پوچھے جاتے. سب کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم چلتا کیسے ہے. بارڈر کے دوسری طرف ہندوستان میں بھی اسی قسم کے فیملیئر حالات ہیں. ٹینکر گیٹڈ کمیونٹیز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. جو بورز ہیں ہر سال وہ گہرے سے گہرے ہوتے جاتے ہیں. جو کسان ہیں، فارمرز ہیں، دے پروٹیسٹ ڈرائی کنالز، جو نہریں ہیں وہ سوکھ چکی ہیں. شہر اناؤنس کرتے ہیں کہ واٹر ہالیڈیز ہونی چاہیے. اور اب تو ان باتوں کو سن کے ہم لوگوں کو شوق بھی نہیں لگتا. یہ جو سین ہے یہ کسی ہالی ووڈ فلم سے نہیں لیا گیا، کسی قحط زدہ علاقے کا سین نہیں ہے. یہ عام زندگی ہے ہم لوگوں کی جو ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. یہ میری سوچ کی چوک پوائنٹ سیریز کا حصہ ہے. 6 کہانیاں، 6 بنیادی نظام. سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انہی چوک پوائنٹس پہ ملکوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے. انہی چوک پوائنٹس پہ میری آپ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. کرپشن سکیرسٹی پیدا نہیں کرتی، کرپشن صرف سکیرسٹی کو مونیٹائز کرتی ہے. جو اس ساری کہانی کے اندر ایک انکمفرٹیبل سچائی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں پانی اس طرح نہیں ختم ہو رہا جس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے. دنیا کے اندر ایکسیسیبل پانی ختم ہو رہا ہے، مینیجڈ اور فیئرلی ڈسٹریبیوٹڈ پانی ختم ہو رہا ہے. اور یہ جو فرق ہے مینیجبل اور ایکسیسیبل پانی کا، یہ تمام کہانی کو تبدیل کر دیتا ہے. اس تمام سچویشن کے اندر جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے وہ یہ ہے. 2018 میں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ سٹوڈ ویکس اوے فرام ڈے زیرو. ڈے زیرو اس دن کو کہتے تھے جس دن ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن کے اندر پانی مکمل طور پہ ختم ہو جانا تھا. ماڈرن سٹی نیلی ڈرائی. کیلیفورنیا کے اندر پانی کے ریزروائرز شرنک ہو رہے تھے اور امیر لوگوں کے لانچ کے اندر پانی استعمال کیا جا رہا تھا. لاس ویگس ایک ایسا شہر جو ریگستان کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر بنا ہوا ہے، وہ اس لیے صرف سروائیو کرتا ہے کیونکہ وہ انجینئر کرتا ہے پانی کو دنیا میں شاید سب سے بہتر طور پہ. ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارے کئی ایسے شہر ہیں، بڑے شہر جو دریاؤں کے کنارے کے اوپر بسے ہوئے ہیں، مگر ان شہروں کے اندر رہنے والے لوگ ان دریاؤں سے نہ پانی پی سکتے ہیں نہ ان دریاؤں کا پانی استعمال کر سکتے ہیں. مختلف بر اعظم، ڈفرینٹ کانٹیننٹس، سیم کنٹرڈکشن. تو اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ واٹر اسکیرسٹی ٹوڈے از ناٹ اے کلائمیٹ اسٹوری. پانی کی کمی صرف کلائمیٹ کی کہانی نہیں ہے بلکہ گورننس کی کہانی ہے، فائنینس کی کہانی ہے، اور بہت تیزی سے اب یہ ایک جیو پولیٹیکل کہانی بنتی جا رہی ہے. یہ ہے واٹر چوک پوائنٹ. ڈیکیڈز تک یا شاید جب سے ساؤتھ ایشیا کے اندر انسانوں نے بسنا شروع کیا ہے ہم ایک الوژن کے اندر رہتے ہیں. دریا ہمیشہ بہتے رہیں گے. جو زمین کے اندر پانی ہے، زیر زمین پانی، وہ ہمیشہ ریچارج ہوتا رہے گا. مانسون کی بارشیں ہمیشہ وقت سے آتی رہیں گی. شہر بڑھتے گئے بغیر پلاننگ کے. انڈسٹریز جو ہیں وہ بڑھتی گئیں وداؤٹ اکاؤنٹنگ فار واٹر. ایگریکلچر نے جو زیر زمین پانی ہے اس کو اتنی تیزی سے پمپ کیا کہ نیچر بھی اس کو بھر نہیں سکا.
اور جو حکومتیں ہیں ساؤتھ ایشیا کی، انہوں نے جو مشکل فیصلے ہیں ان کو کرنے میں دیر لگا دی. پرائسنگ، ریگولیشن، انفراسٹرکچر، کیونکہ پانی ایک ایسی مزیدار چیز ہے کہ پولیٹیکلی اٹ شوڈ اپیئر ٹو بی فری، یعنی کہ لوگوں کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ پانی مفت ہے، ورنہ پولیٹیکل گورنمنٹس گر جاتی ہیں. کیونکہ پانی کبھی بھی مفت نہیں تھا، پانی کبھی بھی مفت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ایلوژن ہے کہ پانی مفت ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کسی نہ کسی کو. جب بھی پبلک سپلائی پانی کی فیل ہوتی ہے تو پرائیویٹ سپلائی شروع ہو جاتی ہے. جب پانی کے پائپ جو کارپوریشن نے بچھائے ہوتے ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں تو ٹینکرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب کنالز کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے تو بور اور زیادہ گہرے ہوتے جاتے ہیں، اور جب گراؤنڈ واٹر ڈراپ ہوتا ہے تو یہ جو ڈیپ ڈرلنگ ہے پانی کو تلاش کرنے کی، یہ بہت بڑا کاروبار بن کے رہ جاتا ہے. اور یہاں پہ جو پہلا ولن ہے ہماری ساری کہانی کا، وہ خاموشی سے نمودار ہو جاتا ہے. ایک کارٹون مافیا باس کی طرح نہیں، بلکہ ایک نیٹ ورک کی طرح، جہاں پہ کنٹریکٹرز ہوتے ہیں، جہاں پہ آفیشیل ٹینکر آپریٹرز ہوتے ہیں اور ان کے پولیٹیکل پروٹیکٹرز ہوتے ہیں. سیاسی پروٹیکشن کے بغیر اس قسم کے ٹینکر مافیا کو نہیں چلایا جا سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا نہیں کرتے خشک سالی، یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا نہیں کرتے قحط کو، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈراؤٹس کو پیدا نہیں کرتے. یہ صرف ان چیزوں سے پروفٹ کرتے ہیں. اسکیرسٹی بیکمز اپرچونٹی. تھوڑا سا ساؤتھ ایشیا سے زوم آؤٹ کرتے ہیں. کیلیفورنیا کے اندر جو واٹر رائٹس ہیں ان کو فائنینشیل ایسٹس کی طرح ٹریڈ کیا جاتا ہے. چلی ساؤتھ امریکہ کے اندر پانی آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزڈ ہے. افریقہ کے اندر جو امیر بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ افریقہ کے پانی کو بوتلوں میں بھرتے ہیں اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور افریقہ کے اندر جو غریب کسان ہیں وہ ریشن پہ چلتے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر جو ڈی سیلینیشن پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ قطر کے اندر اب دنیا کا سب سے بڑا ڈی سیلینیشن پلانٹ چلنا شروع ہوا ہے. یہ نیشنل سروائیول کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پانی اب اس کیٹیگری کے اندر چلا گیا ہے جس کے اندر انرجی اور فرٹیلائزر ہیں، یعنی واٹر ہیز بیکم اے اسٹریٹیجک کموڈٹی. اور ہر اسٹریٹیجک کموڈٹی کی طرح اٹ فلوز تھرو چوک پوائنٹس. دریا جو ایک ملک کے بارڈر سے دوسرے بارڈر کے اندر جاتے ہیں، ایکویفائرز جو شیئر کیے جاتے ہیں انڈر گراؤنڈ خاموشی سے، گلیشیئرز جو میلٹ کرتے ہیں اپ سٹریم، اور ڈیمز جو ڈاؤن سٹریم کی لائف لائنز کو کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ وہ چوک پوائنٹ ہے جہاں پہ پانی کی اس کہانی کے اندر جیو پولیٹکس انٹر کرتی ہے. انڈس واٹرز ٹریٹی یہ کوئی پیس ایگریمنٹ نہیں تھا، یہ ایک سروائیول کا ایگریمنٹ تھا. انڈیا پاکستان دونوں کی حکومتوں کو ایک بات سمجھ آ گئی تھی، ایک سچائی سمجھ آ گئی تھی کہ ان دونوں ملکوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں دے کین سروائیو بلیک آؤٹس، دے کین سروائیو انفلیشن، دے کین ایون سروائیو ان امپلائمنٹ. مگر جب پیاس ہو جائے گی، تھرسٹ ہو جائے گی ان ملکوں کے اندر، تو ان ملکوں کا سروائیول مشکل ہے. آج کے دن 2025 تک آتے آتے کلائمیٹ سٹریس، پاپولیشن گروتھ، مس مینجمنٹ اس رسک کو ایمپلیفائی کر رہی ہیں کہ ان دونوں ملکوں کے اندر لوگ پیاسے مر جائیں گے. پانی اب ایک لیوریج بن کے رہ گیا. ہر وقت اس لیوریج کو استعمال نہیں کیا جاتا، مگر یہ ایک ایسی تلوار ہے جو ان دونوں ملکوں کے عوام کے سروں پہ لٹک رہی ہے. اب ایک انویزیبل گلوبل ولن کا بھی ذکر کرتے چلیں. یہ جو پانی کا سسٹم ہے ساری دنیا کا، پانی جب بھی کم ہوتا ہے تو فائنینس جو ہے وہ انسینٹیو کو ڈسٹارٹ کر دیتی ہے. شہر جو ہیں وہ میلوں دور سے پانی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو انفراسٹرکچر شہروں کے اندر ہے، جو پائپ لائنز بچھائی گئی ہیں، ان کو ریپیئر کرنا پولیٹیکلی ایکسپینسو ہے. ایگریکلچر کے اندر جو پانی کی قیمت ہے وہ انڈر پرائس رہتی ہے، کم رہتی ہے، کیونکہ جو عوام ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کھانا سستا ہو. انڈسٹریز جو ہے وہ ایکسٹرنلائز کرتی ہیں واٹر ڈیمیج کو، کیونکہ ملکوں کے اندر جو ریگولیشن ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. گراؤنڈ واٹر، پانی جو زیر زمین ہوتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بیلنس شیٹ کے اندر نظر نہیں آتا. پوری دنیا کے اندر، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے اندر، مارکیٹس جو ہیں وہ کبھی بھی آنیسٹلی پرائس نہیں کرتی پانی کو. جو ملک ہوتے ہیں، اسٹیٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی سچائی سے پانی کو پرائس نہیں کرتے، اور جو کرپشن ہے وہ ریئلٹی اور ڈینائل کے بیچ کا گیپ بھر دیتی ہے. یہ صرف انکمپٹنس نہیں ہے، یہ انسینٹیو فیلئر ہے. جب بھی پانی انڈر پرائسڈ ہوگا، جب بھی لوگ اس الوژن کے اندر رہیں گے کہ پانی مفت ہے، تو پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے گا. جب بھی پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے گا تو پانی کم ہوتا جائے گا، اور جب بھی پانی کم ہوتا جائے گا تو جن لوگوں کے پاس ایکسیس ہے پانی کا،
وہ اس کو مونیٹائز کر دیں کہ یہ ایک خوفناک خطرناک لوپ ہے، اور اب انرجی کی طرح، فرٹیلائزر کی طرح پانی ایک گلوبل آکشن کا حصہ بن گیا ہے۔ جن ملکوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس بنا لیتے ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ پانی کو ریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن شہروں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پانی کو ریسائیکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جن شہروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کو اور گہرا کھودنا پڑتا ہے پانی کی تلاش کرنے کے لیے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو انسولیٹ کر دیتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ کارپوریشن کے نلکے کی لائن کے باہر کھڑے رہتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں۔ جو ساؤتھ ایشیا کی مڈل کلاس ہے، ایسے لگتا ہے کہ اب ہم سب لوگوں نے اڈیپٹ کر لیا ہے، پانی کے پیوریفائرز ہر گھر میں لگے ہوئے ہیں، ٹینکر کی سبسکرپشن اب مہینے کے مہینے ادا کرتے ہیں، اور بوٹل واٹر کے بجٹ اب تقریباً ہر گھر کے ہوتے ہیں۔ زندگی صرف مہنگی ہو گئی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہماری انکمز کم ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ سروائیول کی کاسٹ بڑھ گئی ہے۔ جو غریب لوگ ہیں وہ اڈیپٹ نہیں کر سکتے تو وہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ڈیپینڈنس وہ جگہ ہے جہاں پہ پاور شفٹ ہو جاتی ہے۔ 2030 تک آتے آتے گلوبل واٹر ڈیمانڈ ول ایکسیڈ سپلائی بائی نیئرلی 40%۔ ایگریکلچر جو ہے وہ شہروں سے کمپیٹ کریں گے، انڈسٹریز جو ہیں وہ پانی کی قیمت ادا کریں گے زیادہ، یعنی ہاؤس ہولڈ جو ہیں گھروں سے زیادہ قیمت انڈسٹریز ادا کریں گی، اور گورنمنٹس کے پاس ساری دنیا کے اندر اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے اندر سیم کویسچن آ جائے گا، ایک ہی سوال آ جائے گا کہ سب سے پہلے پانی ملے گا کس کو؟ اور اس سوال کی وجہ سے پانی اب ایک انوائرمنٹل ایشو نہیں رہ گیا، پانی ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے۔ انرجی یعنی پاور، الیکٹرکسٹی، گیس یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ایک ملک چلتا کیسے۔ فرٹیلائزر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایک ملک کھاتا کیسے ہے۔ پانی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جس ملک کے اندر فرٹیلائزر اور انرجی اور پانی نہ ہو وہ ملک سٹیبل کیسے رہے گا۔ یہ جو اسکیسٹی ہے پانی کی، یہ ایک گلوبل سچائی ہے، مگر یہ جو کیوس ہوتا ہے اسکیسٹی کی وجہ سے یہ آپشنل ہے۔ دیکھیے اس کہانی کے اندر جو سچائی ہے، جو تکلیف دہ سچائی ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہ اس وجہ سے ختم نہیں ہوتی کہ پانی ختم ہو گیا، وہ اس فیصلے سے ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ جو اسکیسٹی ہے پانی کو کم ہونا ہے، اس کو ایک مارکیٹ پلیس بنا دیا جائے انسٹیڈ آف اے مینجڈ سسٹم۔ کرپشن از ہاؤ اے اسکیسٹی از مونیٹائزڈ، پلاننگ از ہاؤ اے اسکیسٹی از سروائیوڈ۔ جو بھی ملک پانی کی مینجمنٹ کے اندر کرپشن کرتے ہیں، عوام کے ساتھ کرپشن کرتے ہیں اور پلاننگ نہیں کرتے، ان کو بہت جلدی یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ پیاس پالیٹکس کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ یہ تھی واٹر چوک پوائنٹ کی کہانی، وہ کرائسس جس نے ڈیفائن ساؤتھ ایشیا کو کرنے اور شاید پوری دنیا کے فیوچر کی کہانی لکھنی ہے۔ بہت شکریہ۔